دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہے. آج تو گھر پہ نہیں ملکوں پہ ڈاکے پڑتے ہیں. آج تو فرد پہ نہیں قوموں پہ ڈاکے پڑتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت حرام کاری ہوتی تھی، لیکن میں نے عرب جاہلیہ کی تاریخ کا جس قدر محدود انداز میں مطالعہ کیا ہے، میں نے تو گینگ ریپ کی کوئی شکل عرب جاہلیہ دور میں نہیں دیکھی ہے، جو آج ہر طرف ہر سو ہر روز اخبار کی شاہ سرخیاں ہوتی ہیں. یقین کیجئے یہ آئین مصطفیٰ جس طرح آج سے 1500 سال پہلے عرب کے بدبو کے لیے تھا، اور جس طرح اس آئین نے عرب کے ان بدبو کو جنہیں دنیا زمین کا ذرہ سمجھتی تھی، انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کے ستارے بنا دیا تھا، آج بھی اس دنیا کو اگر ضرورت ہے تو اسی آئین مصطفیٰ کی ضرورت ہے. اگر دنیا امن چاہتی ہے، آج بھی دنیا اگر آشتی چاہتی ہے، ظلم اور بربریت سے نجات چاہتی ہے، عدل اور انصاف چاہتی ہے، انسانی حقوق کے علم بردار آج اگر انسانیت کو حقوق دینا چاہتے ہیں، تو پھر یقین کیجئے ان کے لیے رول ماڈل صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اس لیے کہ یہ وہ آئین ہے جو صرف تھیوری کی شکل میں موجود نہیں ہے، جو صرف اصول اور ضابطے کی شکل میں موجود نہیں ہے. یہ دنیا کا وہ واحد آئین ہے کہ جس ذات نے اس آئین کو پیش کیا تھا، اس نے اس کی ایک ایک جز کو، اس آئین کی ایک ایک سطر کو اور ایک ایک حرف کو اس نے اپنے اوپر لاگو کیا، اور اس آئین کے مطابق مدینہ طیبہ کی ریاست کو قائم کیا، اور صرف قائم کر کے چھوڑ نہیں دیا. یہی وہ ریاست مدینہ ہے کہ پھر جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور عدل و انصاف کا یہ مقام ہے. میں ایک بات معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی لوگ دوست لکھنے والے ہیں تو بے شک اس سے صرف نظر فرمائے. حضرات محترم، جس وقت ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد حرم کی سیڑھیوں کے نیچے کھڑے تھے تو اپنی چادر بچھا دی تھی، اور چادر بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ گئے تھے، اور بیٹھ گئے تو سارے کے سارے عرب آپ کے گردا گرد کھڑے ہو گئے، اور ان میں ایک ایسا صفاق بھی تھا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء کیا تھا، آپ کو بہت تکالیف پہنچائی تھی. رو پڑا اور روتے روتے جھک گیا اور جھک کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بہت تکالیف دی ہے، میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں. سید الرسول خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا اور فرمایا، جھکے ہوئے کیوں ہو؟ کسی بادشاہ کے دربار میں تو نہیں کھڑے. البدایہ کو اٹھا کے دیکھیں، سرکار نے فرمایا، جھکے ہوئے کیوں ہو؟ کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑے نہیں ہو، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو. یہاں خودی کو پامال نہیں کیا جاتا ہے، یہاں خودی کو پروان چڑھایا جاتا ہے. سیدھے ہو کے کھڑے ہو. آج ہم سب کو معاف کر رہے ہیں، آج ہم سب کے لیے معافی کا اعلان کر رہے ہیں. آج جھکی ہوئی گردنوں والوں جو بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے، تم صرف خدا کے سامنے جھکو گے اور کسی کے سامنے نہیں جھکو گے. میں نے کیوں کہا تھا کہ اس سے صرف نظر فرمائیے گا کہ آج وہی سرزمین ہے، بدقسمتی ہے کہ جس میں سرکار نے کہا تھا
کہ کسی بادشاہ کے سامنے نہیں کھڑے ہو، وہیں بادشاہت قائم ہے۔ ہم نے اس آئین سے انحراف کیا ہے۔ 56 اسلامی ممالک تھے، لیکن آئین مصطفیٰ کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ ریاست مدینہ کے بعد سب سے پہلی اور میرے خیال میں سب سے آخری نظریے کی بنیاد پر وجود میں آنے والی ریاست پاکستان کی ریاست پاکستان کی ریاست تھی، اور پاکستان کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے وہ قربانیاں دی ہیں جو تاریخ کا ایک سنہری باب ہے، انمٹ نقوش ہے۔ لیکن ہماری ہیومن نصیبی، ہماری بدبختی، ہم کس کس بات کا نوحہ کریں اور کس کس کا مرثیہ پڑھیں کہ پھر ان قربانیوں کو کس طرح پاؤں تلے روندا گیا، کس قدر ان دوپٹوں کی بے توقیری کی گئی، کس قدر ان ماؤں کے ساتھ، ان لٹے ہوئے سہاگوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی کہ پھر کرسیوں کا عدل بدل شروع ہو گیا، پھر اقتدار کی بندن بانٹ شروع ہو گئی، پھر ہم آئین مصطفیٰ کو بھول گئے، پھر ذاتی مصلحتیں آئین مصطفیٰ پر غالب آ گئی، پھر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور پھر اس پاکستان میں اسمبلی کے فورم پر کھڑے ہو کے لوگوں نے کہا کہ ہم 1400 سال پہلے آنے والا وہ بدبو کا قانون اس مہذب معاشرے میں نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بےہودہ فکر تھی، یہ وہ مذموم فکر تھی جس کے نتائج آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ حضرات محترم، صرف پاکستان نہیں، میں اس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس آئین پر، اگر محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے نظام پر اسلامی دنیا کے آیان حکومت توجہ دیتے تو مصر کو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق حکومت کی جاتی تو آج لیبیا میں یہ کیفیت نہ ہوتی، آج یمن میں یہ کیفیت نہ ہوتی، آج پاکستان میں مسلمان کا گلا نہ کاٹ رہا ہوتا۔ یقین کیجئے، آپ سب پاکستانی بیٹھے ہیں اور اکثر و بیشتر وہاں جاتے بھی ہیں اور یہاں ٹیلی ویژن پہ وہ مناظر بھی دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے دریا اور نالے تو سوکھتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کی گلیاں اور بازار مسلمانوں کے خون سے بھرے رہتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حکومت برطانیہ کو۔ I would like to pay my gratitude to British government that they have been provided full support to the Muslims for the celebration of the birthday of Holy Prophet, peace be upon him. وہاں تو جب جلوس نکلتا ہے، یہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک ساتھ اس دفعہ کہ پاکستان کی تاریخ میں اس دفعہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رونق دیکھی گئی ہے وہ پچھلے 60 سال میں نہیں دیکھی گئی۔ لیکن وہاں مسجد ہو، وہاں میلاد کے جلوس ہوں، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لوگ نعرہ رسالت لگاتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، گولی کس طرف سے آتی ہے۔ یہاں میں بلڈ فورٹ کی جلوس میں شریک ہوا، مجھے شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ یقین کیجئے خوشی کے آنسو آنکھوں میں تیر رہے تھے کہ کس قدر آزادی کے ساتھ مسلمان اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سوغات عقیدت پیش کرتے ہوئے بغیر کسی خوف اور خطر کے چلے جا رہے ہیں۔ کاش مسلمان
در در کی دریوزہ گدی کو چھوڑ کر پھر اس دروازے پہ آ جائیں، پھر اس دروازے پہ آ جائیں جہاں سے حقیقی طور پر انہیں خیرات مل سکتی ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے ان دنوں فرمایا تھا کہ میں نے کشکول توڑ دیا ہے۔ میں نے وہاں کانفرنس میں ان کی موجودگی میں گزارش کی تھی، میں نے کہا میاں صاحب کشکول توڑیے نہیں، کشکول مت توڑیں، کشکول رکھیں، لیکن کشکول لے کے کہیں اور نہ جائیں، کشکول لے کے گنبد خضرا پہ جائیں۔ کون دے